آداب۔ ابھی کچھ دیر قبل میں نے آپ کے سامنے اردو کے ممتاز طنز و مزاح نگار رشید احمد صدیقی سے متعلق تفصیل سے بات کی۔ اس گفتگو میں ان کی مختلف تصنیفات کو بھی زیر بحث لایا گیا اور ان کے ساتھ ہی ان کی نثر اور ان کی انشائیہ نگاری کی جو خصوصیات ہیں ان پر بھی بات ہوئی۔ اب ان کے ایک اہم انشائیہ ارہر کا کھیت پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے اس کا متن دیکھتے ہیں، کیونکہ بغیر متن کو سامنے رکھے ان کی جو انشائیہ نگاری ہے اس کی خصوصیات بھی واضح نہیں ہوں گی، اور پھر یہ کہ چونکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ان کا جو مضمون، ان کا جو انشائیہ ارہر کا کھیت ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں اس کا اندازہ لگایا جائے، تو یہ بھی تبھی ممکن ہوگا جب آپ اس متن کو سامنے رکھیں گے۔ موضوع ہے ارہر کا کھیت، اور ذیلی عنوان رشید صاحب نے دیا ہے کہ وہ گلیاں یاد آتی ہیں جوانی جن میں کھوئی ہے۔ مضمون کیسے شروع ہوتا ہے؟ آپ کو ابتدا میں ہی لگے گا کہ اس انداز سے جو ابھی ان کی خوبیوں کا بیان ہو رہا تھا کہ ان کی جو انشائیے ہیں ان کی انشائی نگاری میں کیا خوبی ہے، تو اس میں انالوجیز کا استعمال میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مشابہات کا وہ ذکر کرتے ہیں، تو ابتدا ہی اسی سے ہو رہی ہے کہ دیہات میں ارہر کے کھیت کو وہی اہمیت حاصل ہے جو ہائیڈ پارک کو لندن میں۔ دیہات اور دیہاتیوں کے سارے منصبی فرائض، فطری ہوائج اور معاشرتی حوادث یہیں پیش آتے ہیں۔ ہائیڈ پارک کے خطیب مشہور ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس کی بیل ہندوستان کے ارہر کے کھیت میں پڑی تھی۔ پارلیمنٹ اور کونسلوں کی ہیر پھیر اور چیز جواب رقص پروانہ اور پرفشانی شمع سے زیادہ گرمی محفل کا باعث تصور کی جاتی ہیں، وہ صدائے بازگشت ہیں جو شاید پہلے کسی آلۂ مکبر الصوت نے ارہر کے کھیت سے بلند کی تھی۔ اچھا، ایک میں یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ جو متن ہے وہ ریختہ پر جو کتاب ہے وہاں سے لیا ہوا متن ہے۔ اچھا، جب میں نے دوسری طرف وہ دیکھا کہ انجمن ترقی اردو کا جو متن ہے ارہر کے کھیت کا، وہ ذرا سا مختلف ہے اس سے، تو اس کی وضاحت ذرا سا مجھے لگا کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو آپ کو دونوں میں ذرا فرق ملے گا، تو اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پوری بات جب آ جائے گی تو اور بھی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تھوڑا بہت اختلاف ہے، باقی ساری چیزیں ویسی ہیں۔ ہائیڈ پارک کی خوش فعلیاں اکثر آرٹ یا اس کی اریانیوں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ارہر کے کھیت کی اریانیاں اکثر و بیشتر واٹر لو پر تمام ہوتی ہیں۔ یورپ کی عورتوں کو حقوق طلبی کا خیال بہت بعد میں پیدا ہوا، لیکن ارہر کے کھیت میں کتنی گاؤں والیاں مسز پنکھرسٹ کی پیشرو گزر چکی ہیں۔ یہ دیہاتیوں کی اسمبلی ہے جہاں عورتوں اور بچوں کو گاؤں کی انتظامی حکومت میں اتنا ہی دخل ہے جتنا ہندوستانی پارلیمنٹ میں اراکین پارلیمنٹ کو۔ دونوں بولتے ہیں، ضد کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، روتے ہیں اور اپنے اپنے گھر کا راستہ لیتے ہیں۔ دیہاتی عورتیں اور بچے کچھ اور مفید کام کر جاتے ہیں جس سے ان کو اور کھیت دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ہندوستانی اراکین پارلیمنٹ وہ کرتے ہیں جس سے ان کو اور ہندوستان دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک قضائے حاجت کرتا ہے اور دوسرا نان کوآپریشن۔ شام کا دھندل کا اور گاؤں کا دھواں کوہر آلود ہو کر پھیلنے لگتا ہے، کتے بھونکنے لگتے ہیں، کسان اور ان کے تھکے ہوئے مویشی ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہوئے دیہات کو واپس ہوتے ہیں، گویا دونوں ہی ایک ہی مسئلے پر غور کر رہے ہیں، یعنی گھر پہنچ کر کھانا ملے گا، سونے کو ملے گا اور عافیت ملے گی۔ ان کے مقابلے میں ان دن کی محنت ہر حیثیت سے دلاویز تھی، اور دوسرے دن کی مشقت خوش آئند۔ مویشی اور مالک دونوں کا خاندان ایک ہی ہوتا ہے، کسان کی بیوی، اس کے بچے بچیاں اور اس کا بوسیدہ جھوپڑا کسان کے لیے اتنا ہی عزیز ہوتے ہیں جتنا مویشی کے لیے۔ کسان اور مویشی ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے زندگی کے نشو و فراز سے بے خبر یا مستغنی ہوتے ہیں۔ غرض کسان کتنا ہی فلاکت زدہ کیوں نہ ہو، وہ آج کل کے روشن خیال میاں بیویوں سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ خوش قسمت نہیں تو مسرور صحیح۔
تو آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ تبصرہ بھی کرتے جاتے ہیں. لیکن دیکھیے گا گاؤں کے قریب والے کنویں کے سامنے سے ایک راستہ کھیت کی سمت گیا ہے. ایک طرف گڑھا سا ہے جس میں کھاد پڑی ہوئی ہے. دوسری طرف ایک ببول کا کھوکھلا پرانا درخت ہے، جیسے کوئی کہن سال وکٹوریا کراس اس تمغہ یافتہ کی طرح ہے جس پر ایک آدھ شب بیدار بزرگ اس طور سے بیٹھے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لے رہے ہیں جیسے جنگ عظیم کے اختتام پر یورپ کے بعض فرزندان قسمت شاخ زرعی پر بیٹھے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لے رہے تھے. تو یہاں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. جو انجمن ترقی اردو کا جو مضامین رشید کتاب وہاں سے چھپی ہے اس کے متن میں، اور یہ جو ایک دوسری کتاب کہیں اور سے چھپی ہے، مجھے مطبع کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو یہاں بھی اختلاف ہے. جگہ جگہ پہ تھوڑا سا اختلاف متون کا دکھتا ہے، لیکن بہرحال پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو عورتوں کی کچھ تعداد جمع ہوئی. یہاں کچھ دیر تک مزید کمک کا انتظار کیا گیا. ان میں جو جوان تھیں پرشباب لیکن بے خطر کنویں کی جگت پر تھیں، پاؤں لٹکائے ہوئے، کچھ گنگناتی ہوئی اور بوڑھیوں کی دعوت تحدید تاب دیتی ہوئی. کچھ بوڑھیاں تھیں جو جگت کے نیچے بیٹھی ہوئی کرا رہی تھیں، گالیاں دے رہی تھیں اور کھانستی جاتی تھیں. اتنے میں ایک اور گروہ آ پہنچا. تو نوجوان بیٹھنے والیوں نے، جو نوجوان لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، اپنی ہمجولیوں کا شوخی بیزاری سے اور بوڑھیوں نے کوسنے اور گالی اور کھانسی سے خیر مقدم کیا. ایک گہری قطار میں ایک دوسرے کے پیچھے یہ مجمع کھیت کی پگڈنڈی پر ہو لیا. جسموں کو تولتے ہوئے جوان لڑکھڑائیں تو ایک ہلکی سی چیخ اور بلند قہقہہ کے ساتھ سنبھل جاتی. بوڑھیوں کا قدم ڈگمگاتا تو زمیندار اور کسان جس کا کھیت حاشیے پر ہوتا، موسم، پاس کا لڑکا یا لڑکی یا قہقہہ لگانے والی عورت گالیاں سنتی. یعنی جب بوڑھی عورتیں گرتی تھیں تو چونکہ وہ سنبھل نہیں پاتی تھی تو گری جاتی تھی، تو کھیت کا جو فصل ہوتی تھی اس کا نقصان ہوتا تھا. تو وہ ان بوڑھیوں کو تو گالی دے نہیں سکتا، تو وہ جوان بچوں کو اور لڑکیوں کو گالی دیتا تھا زمیندار. تو یہ مہم چلتے چلتے ایک تاریک، ناقابل گزار، اندیشہ ناک اور خاردار فصیل کے سامنے رک گئی. اب دیکھیے یہاں پر فصیل ہے، ذہن میں ایک دم سے اچانک سے آیا کہ انجمن ترقی اردو کا جو متن ہے مضامین رشید کا، اس میں یہاں پر فصیل کا ذکر ہے اور یہاں پہ صدرویں کے سامنے رک گئی. تو صد کا مطلب ویسے بھی صد راہ یعنی راہ کی رکاوٹ، تو اگر وہ بھی ہے تو یعنی کہ وہ خاردار کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے جس کے پاس وہ رک گئی. وہاں پر اس فصیل کا ذکر ہے. تو بہرحال یہ دیہاتی بلجیم کے قلعے تھے. برسوں گزرے ہیں اسی دست کی سیاہی میں. اب دست کا املا یہی لکھا ہوا ہے، یعنی وہ شین سے نہیں لکھا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ارہر کا کھیت لکھ رہے ہیں تو شین سے کیوں لکھیں گے، تو اس میں یہ لطف بھی ہے. لیکن بعض ثقافت جس کا شاید نام لینے سے گھبرائیں، ارہر کا کھیت. بہرحال ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لشکر کس مہم پر روانہ ہوا تھا. یہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے ہم چورن یا مار کھاتے ہیں. یہیں سے شاعری کا اختتام اور تاثیرات کا آغاز ہوتا ہے. یہیں حفظان صحت کے جراثیم ملتے ہیں. یہاں آنے پر معلوم ہوگا کہ بہت سے منچلے یا مظلوم پہلے سے پہنچ چکے ہیں. کسی کا آرام جاں منہ سے قلب بچھڑ گیا ہے، وہ اس کے لیے افتاء و خیزہ یہاں تک پہنچا ہے. افتاء و خیزہ مطلب گرتے پڑتے پہنچا ہے. کسی سے وعدہ دید ہے، مزید قول و قرار ہے، وہ سراپا شوق چلا آ رہا ہے. اور کسی کا گدھا کھو گیا ہے، وہ بھی بھٹکتا ہوا آ پہنچا ہے. تو یہ ارہر کے کھیت کا کرشمہ ہے کہ بچھڑے ہوئے یہاں ضرور ملتے ہیں. اب کتنی زبردست مزاحیہ بات ہے کہ یہ ارہر کا کھیت ہے، اس کا کرشمہ ہے کہ یہاں پر بچھڑے ہوئے ضرور ملتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کبھی گدھے والے کا ہاتھ اس شاخ کی گردن پر ہوتا ہے یا خود گدھا کسی محبوب کے پہلو میں. کبھی یورپ میں ماسکوریڈ، جسے جشن نقاب پوشی کہتے ہیں ماسکوریڈ کو، کبھی یورپ میں ماسکوریڈ منایا جاتا تھا.
ہندوستان میں اس کا سما اگر اکثر ارہر کے کھیت میں نظر آتا ہے۔ جوانی کھونے کے ہندوستان میں دو بڑے جانے پہچانے مقام تھے، شہر کی گلیاں اور ارہر کے کھیت۔ اب ان میں یونیورسٹیاں اور کارخانوں کا بھی اضافہ کر لیا گیا ہے۔ بہت بلیغ جملہ ہے، بہت اس پہ ابھی تفصیل سے بات ہوگی۔ بہرحال تو یہاں بھٹکے یا راندہ و درماندہ یا تو شفا خانے میں پہنچتے ہیں یا جیل خانے۔ ہسپتال سے زندگی اور جیل خانے سے موت گھبراتی ہے۔ شباب اور مفلسی کا اجتماع اتنا ہی بے کیف ہوتا ہے، بے کیف ہے جتنا بے مرچوں کا سالن۔ کیا بلیغ جملہ ہے، کیا بڑی بات ہے اس میں۔ تو یہاں بھی قول محال کی بات ہے، نہیں قول محال تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کیا دلچسپ بات انہوں نے کہی ہے کہ شباب اور مفلسی کا اجتماع اتنا ہی بے کیف ہوتا ہے جتنا مرچوں کا سالن یا بے تمباکو کا پان۔ مانا کہ مرچ اور تمباکو صحت کے لیے مضر ہے، لیکن تندرستی کا صرف تندرستی کو ہر قیمت پر قائم رکھنا ہی نہیں ہوتا، اس سے لطف اٹھانا بھی ہے۔ شباب میں بڑھاپے کا لطف، اگر اسے لطف کہہ سکتے ہیں، اٹھانا ممکن ہے، لیکن بڑھاپے میں شباب کا کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ شباب اور پیری دونوں حالات منتظرہ ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دونوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے قول محال کی جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہاں پر ہے۔ ایک کا مقصود انتظار ہے، دشمن ایمان و آگہی یا رہزن تمکین و ہوش ہے اور ہمیشہ عقل سے شرمندہ ہونے پر اصرار ہے۔ دوسری طرف پیری ہے جو عقل ہی نہیں، ہر حواس سے شرمسار رہتی ہے۔ ارہر کے کھیت میں عقل سے شرمساری کی نوبت آتی ہے تو گاؤں والے بسولے سے کام لیتے ہیں اور عدالت راندے سے خبر لیتی ہے۔ کسی منچلے شہری کا ارہر کے کھیت میں دیہاتیوں کے ہاتھ سے مار کھانا اتنا ہی دلچسپ منظر ہے جتنا کسی پبلک مشاعرے میں بھلے مانس شاعر کا اپنا کلام سنانا۔ تو اینالوجیز آپ دیکھیں کس طرح سے وہ بلڈ اپ کرتے ہیں پوری کیریکٹر، یعنی کہ مشابہات کا ذکر کر کے۔ کسان سمجھتا ہے کہ جب تک زمیندار اور پٹواری موجود ہیں اس کی ساری ملکیت منقولہ ہے، الا عورت، یعنی عورت نہیں ہے۔ اب یہاں عربی کا ایک لفظ داخل کر دیا، الا۔ شہری اس کا قائل ہے کہ جب یورپ اور دولت کی جب تک جو ہے یورپ اور دولت کی کار فرمائی ہے اس وقت تک سب کچھ غیر منقولہ ہے، لیکن عورت، دیہات کا آدمی عورت کو مایہ عزت سمجھتا ہے، شہری وسیلہ تفریح، دیہاتی کے نزدیک عورت کا تصور یہ ہے کہ وہ اس کا مکان ہے جہاں وہ ہنستا ہے، بولتا ہے، آرام کرتا ہے اور پناہ لیتا ہے۔ تعلیم یافتہ کے نزدیک عورت ایک جنسی تقاضا ہے یا ایک وسیلہ تفنن ہے جس کے لیے اس نے چوپاٹی اور اپالو تعمیر کر لیا ہے۔ کسان پناہ اور آرام چاہتا ہے کہ شہری عیاشی اور ہوسناکی کے در پہ رہتا ہے، یعنی وہ شہری جو ہے وہ عیاشی اور ہوسناکی کے در پہ رہتا ہے۔ گاؤں میں محنت، دیانت اور عورت ہے، شہری عورت کا طالب ہے لیکن محبت کے لیے نہیں بلکہ لذت کے لیے۔ ارہر کا کھیت دیہات کی زنانہ پارلیمنٹ ہے، کونسل اور اسمبلی کا تصور یہیں سے لیا گیا ہے۔ گاؤں کا چھوٹا بڑا واقعہ یہ ہمارے سے بحث میں آتا ہے، فلاں کی شادی کب ہے اور کہاں ہو رہی ہے، داروغہ جی کیوں آئے اور کیا کر لے گئے، کیا کچھ لے گئے، پٹواری کی بیوی نے اس سال کون کون سے نئے زیور بنوائے، رکمنیا کے بچے کیوں نہیں پیدا ہوتے اور سکھیا کے حمل کیسے ٹھہرا۔ ایک نے کہا میری گائے کے بچیا ہوگی، دوسری بولی پلوٹھی کی بچیا ہو چکی ہے، اب کے بچوا ہوگا۔ اس پر اختلاف رائے ہوا اور ہمارے لیڈروں کی طرح دونوں بھول گئیں کہ دراصل کس شغل میں مصروف تھیں اور اب کیا ہو رہا تھا۔ ایک غوغا بلند ہوا، بھگدڑ مچ گئی، کھیت کے چاروں طرف سے مرد عورت بچے، گیدڑ، کتے، لومڑی، بن بھلاؤ نکلنے بھاگنے لگے جیسے اسمبلی میں بم گرا ہو۔ تو یہاں بھی انالوجیز کا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد والے پیراگراف میں رشید احمد صدیقی نے پورا مضمون اور بھی طویل ہو جائے گا یہ بہت، اس لیے اسے اختصار سے یہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک معلم کی نفسیات کا وہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ
معلم کا نفسیات کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ہی رشید صاحب کے کرداروں میں سے ایک اہم کردار کا وہاں پر ذکر ہے جو حاجی بلغ العلا، وہاں پر وہ آ جاتے ہیں، اس کا مختصر بیان ہے۔ تو وہ معلم کا ذکر ہے کہ وہ کلاس میں جاتے ہیں تو ایک ہی بچہ بیٹھا رہتا ہے، تو وہ کوئی پھر کتا وہاں سے گزرتا ہے اسے کچھ بولتے ہیں، پھر بھیشتی گزرتا ہے اسے کچھ بولتے ہیں، پھر اسی طرح سے خانچے والا وہاں سے گزرتا ہے تو اس سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، ان سب کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ حاجی بلغ العلا کا کردار سامنے آتا ہے، جس میں آگے چند واقعات بیان کی اسی کردار کے سہارے انہوں نے۔ تو آگے یہ بھی انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ارہر کا کھیت اسی مزاحیہ کردار کا سجھایا ہوا مضمون ہے۔ اس کے بعد مضمون میں کردار کا کرامن کاتبین اور نیاز صاحب کا بھی ذکر ہے کہ وہ باب الاستفسار میں جن نمبر نکالیں گے تو کرامن کاتبین پر بھی وہ لکھیں گے۔ تو بات کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے، اور رشید صاحب اپنے کلاسیکی مزاج اور رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مضمون کے آخر میں 2 فارسی شعر بھی لکھے ہیں، لیکن اس طرح کے وہ بات سے بات پیدا ہوئی ہے، وہ الگ سے کوئی چیز وہ جوڑتے نہیں ہے، لیکن اس انداز ان کا اتنا اچھا ہے کہ اس میں آدمی باتیں سنتا جاتا ہے۔ اور چونکہ انشائیہ کی خوبی بھی یہی ہے کہ بات سے بات پیدا ہوتی ہے، یعنی اس میں عدم تکمیلیت کا احساس ہوگا، مرکزیت تو برقرار رہتی ہے لیکن اس میں بات سے بات پیدا ہوتی ہے۔ تو بات ارہر کے کھیت کی کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ عورتوں کے تصورات کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ دیہی علاقوں میں کیا تصور ہے اور شہری علاقے کی کیا تصور ہے۔ تو جو یہ مضمون ابھی زیر بحث ہے ارہر کا کھیت، یہ رشید صاحب کے مضامین رشید سے لیا گیا ہے۔ اس مجموعے میں اور بھی مضامین ہیں جن کے عنوانات کسی اس طرح سے ہیں کہ مرشد، شیطان کی آنت، کچھ کا کچھ، پاسبان، ماتھا بدل، ارہر کا کھیت، گواہ، مغالطہ، کارواں پیداست، وکیل صاحب، گھاگ، مثلث، آمد میں آورد، چارپائی، حاجی صاحب، چندہ ماموں، مضمون اور مولانا سہیل۔ تو یہ سارے مضامین بہت مارکے کے ہیں۔ اس میں چارپائی اور ارہر کا کھیت تو بہت مشہور ہیں، اور اسی طرح سے اس میں جو ہے مرشد جو ذاکر صاحب کے بارے میں ہے، شیطان کی آنت، یہ بہت ان کو جو بیماری تھی آنتوں کی، وہ تکلیف تھی جو ان کو عارضہ تھا، اس کے بارے میں ہے۔ تو بہت دلچسپ یہ مضامین کا مجموعہ ہے، اسے آپ اگر حاصل کر سکیں تو اسے ضرور لیں اور اسے ضرور پڑھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے انشائیہ نگاری کے سلسلے میں کچھ بات کی تھی کہ ان کی جو انشائیہ نگاری ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور ایک صاحب طرز ادیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کیا کیا چیزیں وہ بروئے کار لائے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ادبی ذوق بہت نکھرا ہوا ہے، کلاسیکی سرمایہ سے ان کی جو واقفیت ہے وہ بہت گہری ہے، جذباتی وابستگی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو شعور ہے وہ بہت بالیدہ ہے۔ ان کی نثری خوبیوں کے بیان میں ایک بات یہ بھی بتائی تھی میں نے کہ وہ مشابہات کے ذکر سے اپنی تحریر کو سجاتے ہیں۔ اب یہ جو مضمون ابھی آپ کے سامنے جس کا متن پورا نہیں، نامکمل ہی متن رکھا گیا، لیکن پوری بات آپ کے ذہن میں آ گئی، پوری بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ابتدا میں جس طرح سے وہ مضمون کو شروع کرتے ہیں تو وہیں پر پورے مضمون میں کئی جگہ پر یہ چیز ملی، مشابہت کا ذکر ہے۔ یہ جو ڈیوائس ہے، لٹریری جو ادبی وسیلہ ہے، اس سے وہ کام لیتے ہیں۔ تو اب اس کو آپ سامنے رکھیے کہ دیہات میں ارہر کھیت کو وہی اہمیت حاصل ہے جو ہائیڈ پارک کو لندن میں۔ دونوں جگہ کیا کیا ہوتا ہے؟ دیہات اور دیہاتیوں کے سارے منصبی فرائض، فطری حوائج اور معاشرتی حوادث یہیں پیش آتے ہیں۔ ہائیڈ پارک کے خطیب مشہور ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس کی بیل ہندوستان کے ارہر کے کھیت میں پڑی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں دیہات کے ارہر کے کھیت اور لندن کے ہائیڈ پارک کے درمیان اشتراکات کو وہ پیش کرتے ہیں، اور ایک ایسی فضا بناتے ہیں کہ قاری پورا مضمون پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے فنکار کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گفتگو کا آغاز اس انداز میں کرتا ہے کہ قاری اور سامع کہ جو سامع ہے وہ سننے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اس کی دلچسپی کو وہ اپنی طرف اس کی توجہ کھینچ لیتا ہے۔ اسی مضمون میں انہوں نے اس تکنیک کو اور بھی 2-3 جگہوں پہ استعمال کیا ہے، جس سے مقصد کیا ہے کہ صرف قاری کی دلچسپی کو مہمیز کریں، اس کو تحریک دیں اور اس کی جو دلچسپی ہے وہ برقرار رہے۔ تو
انشائیے کی جو بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں ایک بات یہ بھی داخل ہے کہ بات سے بات پیدا ہوتی جاتی ہے اور بہت سارے کام کی باتیں اس میں آ جاتی ہیں جن کا موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی موضوع کی مرکزیت باقی رہتی ہے، ساتھ ہی دوسری باتیں بھی آتی ہیں۔ تو اس مضمون کو اگر اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ بات سے کہاں کہاں بات پیدا کرتے ہیں، ایک دو مثال سے آپ فوراً ان چیزوں کو پکڑ لیں گے۔ مضمون کو ایک بار پھر پڑھیں اور بار بار پڑھیں تو یہ آپ کو جگہ جگہ پر چیز ملے گی۔ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رشید صاحب نے جو مضمون کے اخیر میں شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ ہمیں لے جاتے ہیں، اور بظاہر غیر متعلق بات ہے لیکن چونکہ بات سے بات نکل رہی ہے، یعنی وہ ارہر کے کھیت کی پوری تفصیلات دے رہے ہیں، وہاں تک چلے گی بات، لیکن جیسی وہ شعبے کے اندر تدریس میں وہ اسے لے جاتے ہیں تو اس سے کچھ اس طرح سے کنیکٹ بنتا نہیں ہے کہ اسے فوراً آپ کنیکٹ کر دیں، جوڑ دیں۔ تو یہ بات سے بات پیدا ہونے والی بات ہے، تو لیکن وہ اتنی مزے کی ہے، اتنے لطف کی ہے کہ اس میں کوئی ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت باہر کی چیز ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ بات سے بات پیدا ہوئی ہے اور اس کا وہ اس طرح سے جواز پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خواتین کے تئیں شہر اور دیہات کے مردوں کے تصورات پر بھی تفصیل سے بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بات جب ارہر کے کھیت کی ہو رہی ہے تو دیہات کے جو لوگ سوچتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مرد کے لوگ عورت کے تئیں کیا تصورات رکھتے ہیں ان کا ذکر، تو یہ بات سے بات پیدا ہونے والی جو بات ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اس مضمون میں آپ دیکھیں کہ تلمیحات کا بہت استعمال ہے۔ تلمیح کی صنعت آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ کوئی واقعہ، کوئی کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام نثر میں یا شعر میں جب استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے شاعری کے لیے ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن نثر میں بھی چیزیں اگر آتی ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تلمیح کی صنعت انہوں نے بہت استعمال کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہائیڈ پارک لندن میں ہے، واٹر لو کی جو جنگ ہے، ان سب ساری باتیں ابھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ مسز پنکریٹ کون ہے، کرامن کاتبین کیا ہے، بیلجیم، نیاز صاحب اور دیگر اہم شخصیات کا یہاں پر ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب تلمیحات کے ذیل میں یہ چیزیں آئیں گی۔ کرامن کاتبین وہ دو فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں وہ اس کام پر مامور ہیں کہ اسے وہ قلم بند کرتے جائیں، تو کرامن کاتبین کا بھی اس میں ذکر ہے۔ واٹر لو کا بھی ذکر ہے کہ یہ واٹر لو جو جگہ ہے وہ اب بیلجیم میں ہے ایک مقام پر، لیکن جب یہ جنگ لڑی گئی تھی اس وقت یہ مقام جو ہے برطانیہ میں تھا، وہاں کے آس پاس، تو واٹر لو کی جو جنگ ہے وہ 1815 میں لڑی گئی تھی، اور یہ مشہور اس لیے ہے کہ اس میں نیپولین کو شکست ہوئی تھی۔ اسی طرح سے مسز پنکریٹ کا ذکر ہے، سیاسی طور پر ایک بہت فعال خاندان میں پیدا ہوئی تھی، اس کی رکن ہے، اور انہوں نے ویمنس سوشل پولیٹیکل یونین بنائی تھی کہ جب انڈیپینڈنٹ لیبر پارٹی نے لوکل برانچ میں عورتوں کو لینا رکن کے طور پر نہیں کر رہے تھے، بھرتی داخل نہیں، ممبر نہیں بنا رہے تھے، تو انہوں نے یہ ویمنس سوشل پولیٹیکل یونین بنائی تھی۔ تو اب یہ بتاتے ہیں کہ دیہات کی عورتیں جو ارہر کھیت میں ان کی پیشرو ہیں، انہوں نے بعد میں یونین بنائی عورتوں کی سوشل پولیٹیکل، وہاں وہ یونین پہلے سے بنی ہوئی تھی، تو یہ بات ہے جو، تو اس طرح سے وہ چیزیں بتاتے ہیں۔ اینالوجیز کا جو میں نے بتایا، تو مسز پنکریس کا اس لیے ذکر آیا تھا کہ تلمیح کے طور پر انہوں نے یہاں پر استعمال کیا ہے، لیکن اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں جو اور بھی چیزوں کا ذکر ہے کہ جو میں نے بتایا کہ نیاز صاحب کا بھی ذکر ہے اور بہت ساری شخصیات کا بھی ذکر ہے، وائس چانسلر جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رہے ہیں ان کا بھی ذکر ہے اس زمانے میں۔ تو قول محال کی تکنیک سے بھی اس مضمون میں آپ نے دیکھیں گے کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ہندوستانیوں میں جوانی کا انجام دو طریقوں پر ہوتا ہے، اکثر شفا خانے میں ورنہ جیل خانے میں۔ ایک خوبی جو انشائیہ کی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے اس کا اختصار، مضمون طویل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خواجہ حسن نظامی کا جو مضمون آپ نے اس سے پہلے جس کا تجزیہ پیش کیا گیا تھا، جھینگور کا جنازہ، اس کے مقابلے میں یہ ذرا طویل مضمون ہے۔ پورا جو مضمون ہے اس میں طنز و مزاح کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ مالک رام نے رشید صاحب کے طنز و مزاح کی دو خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ خصوصیت بتائی کہ ان کی ظرافت تبسم زیر لب کی ظرافت ہے، نہ وہ خود کھلکھلا کر ہنستے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو کھلکھلا کر ہنسنے کی دعوت دیتے ہیں۔
اس کو انہوں نے ایک کہنا چاہیے کہ صورتحال سے واضح کیا کہ گرمی کے موسم میں جب ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے تو جو راحت ہمیں ملتی ہے، اس سے تشبیہ دے کر کے انہوں نے مالک رام نے رشید صاحب کے مزاج کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے دوسری چیز ان کی جو وزاداری ہے، ان کی جو بھل منصاہٹ ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ کوئی مبتذل کلمہ یا کوئی اشارہ ان کی تحریر میں نہیں ملے گا، ان کے طنز و مزاح میں۔ تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ان کا پیشہ بھی تدریس کا پیشہ تھا، اور وہ اپنے شاگردوں میں یہ ساری باتیں پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ان میں کوئی وزاداری سے کوئی گری ہوئی چیز نہ ہو، شرافت سے گری ہوئی کوئی چیز نہ ہو۔ تو ان کی وہ تربیت بھی اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی مضامین ہیں ان میں یہ خوبی آپ کو نظر آئے گی، کوئی سطحیت والی اس طرح سے بات نظر نہیں آئے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ رشید احمد صدیقی کے کا جو انشائیہ ہر کھیت اس کے سلسلے سے، اس کے متعلق جو میں نے آپ سے یہ گفتگو کی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔